ملیے مستنصر حسین تارڑ سے۔ مسافر، خانہ بدوش، ناول نگار، ڈرامہ اداکار، ٹی وی میزبان، کالمکار، سفرنامہ نگار اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ادیب مستنصر حسین تارڑ سے، جن کا کردار سماج میں مثبت تبدیلیوں کے حوالے سے کئی جامعات کے ہم پلہ ہے۔ اس صاحب ہنر کا ہنر یاد رہے گا جو حبس کے موسم میں ہوا بانٹ رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے بات کی تھی ناول راکھ پر۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب سے بہت سارے سوالات پوچھے تھے، لیکن راکھ ناول جو ہے اس کا جو ادبی قد کاٹ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ایک قسط میں سمیٹنا مشکل تھا، تو اسی سلسلے میں وہ جو سوالات ہیں جو رہ گئے ہیں اس کو ہم اس کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ تارڑ صاحب، نتھنگ ڈسٹ انٹو ڈسٹ، خاک در خاک، اور تمام جنگوں کا اینڈ رزلٹ راکھ۔ سر، کیا آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان کا جو اجتماعی شعور ہے وہ کسی روز تو اس قابل ہوگا کہ یہ جو جنگیں ہیں اور یہ جو نفرتیں ہیں یہ شاید ماضی کے تذکرے رہ جائیں؟ اب جب آپ انسان کہتے ہیں تو کیا ہم سب کانٹیننٹ کے باشندے بھی اس میں شامل یا پوری کرۂ ارض کے انسان ہیں؟ اگر آپ کرۂ ارض کے حوالے سے بات کرتے ہیں، نو ڈیفینیٹلی ناٹ، یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ انسان اوریجنلی اس کے اندر ایک بدی کی حص ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے وہ معصوم پیدا ہوتا ہے، لیکن جو معاشرہ بھی ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی خصلت ہوتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہمارے مذہب کی یہ ہے کہ اس میں درگزر بہت رکھی گئی۔ درگزر اسی لیے رکھی گئی ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ بدی پہ مائل ہوگا، اگر ہوگا تو اس کو زیادہ سزا نہ دی جائے۔ کیوں؟ شاید یہ بھی مجبور۔ چنانچہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اس لیول پہ پہنچیں گے جہاں ہم بالکل امن آشتی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ سر، راکھ میں کسی کردار کو مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہے، جس طرح ایک ہیرو ہوتا ہے جس کا قد جو ہے وہ ناول میں باقی کرداروں سے بلند ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے۔ اس ناول میں جو مشاہد کردار ہے گو کہ اس کا کردار قدرے بلند ہے، منفرد بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن برگیتا، مردان، شوبھا، یہ تمام کردار بھی اتنے ہی طاقتور ہیں۔ کسی ایک کردار کا باقی کرداروں سے نمایاں نہ ہونا، کیا اس کو ناول کی خامی کہا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اردو ناول کی خامی ہی یہ رہی ہے کہ اس میں سے ایک کردار کو بلڈ کیا گیا اور اس کے گرد سارا کچھ گھومنا شروع ہو گیا، کیونکہ زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ آپ زندگی کا ایک چنک لیں، اتنا ایک وقت کا ایک قطرن لیں جس کو میں کہتا ہوں، اس میں تمام کردار امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ایک ذرا بہتر شاید ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ڈومینیٹ نہیں کرتا اس کو۔ چنانچہ یہ ایک انٹینشنل بات ہے۔ بڑی آسانی سے میں بھی راکھ میں کسی ایک کردار کے گرد پورا تانا بانا کہ ہر جگہ وہ موجود ہے، وہ میں خود نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری بات وہی کہ وہ جو زندگی کا چنک جس کو آپ بیان کر رہے ہیں، ایک ٹائم فریم جو ہے، اس میں جتنے کردار ہیں وہ اہم ہیں۔ اگر وہ اہم نہ ہوتے تو میں ان کا تذکرہ نہ کرتا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اگر یہ محلہ ڈسکرائب کر رہے ہیں تو اس میں 150 لوگ سب کو تو نہیں ڈسکرائب کر رہے، جو ناول کو آگے لے کے چلیں گے ان کو ڈسکرائب کریں گے۔ چنانچہ جو بھی اس میں ہے کردار وہ اپنے تئیں وہ اہم ہے اور وائٹل ہے، اور وہ ایک مرکزی کردار بادشاہ بن کے سب کو ڈومینیٹ نہیں کرتا۔ یہ میرے تمام ناولز میں ہے۔ ہاں، بہاؤ میں انہوں نے کہا جی پاروش نہیں، وہ ایک خاتون کے، اس کو بھی میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، وہ ایمرج ہوئی ہے، اور باقی اس میں ورچن اور سمرو وغیرہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے۔ خز و خاشاک زمانے میں 76 کردار ہے، 76، اور اس میں کوئی بھی ایک جو مرکزی کردار نہیں ہے۔ مختلف اس کے زمانے آتے ہیں اور اس میں مختلف لوگ مرکزی کردار ادا کر کے معدوم ہوتے چلے جاتے۔ چنانچہ راکھ میں بھی یہی، راکھ میں مطلب ہے کہ آپ کسی ایک کردار کو یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ادیب اور مورخ جو ہے اس پہ کافی پابندیاں ہیں، کڑی پابندیاں ہیں، لیکن آپ نے پاکستان کے مسائل کے حوالے سے، پاکستان کے مسائل کا جو سبب بننے والے مختلف حلقے یا لوگ ہیں، آپ نے ان کا بڑا تفصیلی ذکر کیا ہے راکھ میں۔ اب یا تو پابندیوں والی بات غلط ہے
یا پھر متعلقہ اشرافیہ جو ہے وہ آپ کے ناول کو پڑھنے سے محروم رہی، اور یا پھر اشرافیہ جو ہے وہ ماضی کے تذکروں کے حوالے سے کوئی زیادہ حساس نہیں ہے؟ مطلب اس میں سے کون سی بات سچ ہے؟ کیونکہ آپ نے راکھ میں بڑا کھل کے لکھا ہے۔ میں ایک بات پہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں یہاں کے لکھنے والے کہ جس کو سو کالڈ آپ اشرافیہ کہتے ہیں یا جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، پڑھنا وڑھنا ان کی خصلت میں شامل نہیں ہے۔ کچھ ہیں جن کی ہے کوئی سوچ، لیکن جنرلی نہیں، اور وہ بھی باہر کا لٹریچر، اردو لٹریچر کو تو وہ ہاتھ نہیں لگاتے۔ چنانچہ ہم اس میں جو بھی لکھ جائیں ان کو خبر تک نہیں ہوتی، اور کتنی اچھی بات ہے، کیونکہ اگر وہ پڑھ لیں سارا کچھ جو ہم نے ناولوں میں لکھا ہے، میں نے یا کئی اور لوگوں نے، تو میرا خیال ہے کہ بھئی ہم بھگت سنگھ کی طرح جھول رہے ہوں یوں کر کے۔ سر ایک مثال جو ہے وہ تقسیم کے حوالے سے ادب کی آ جاتی ہے، اشفاق صاحب کا گڈریا ذہن میں آتا ہے، شہاب صاحب کے حوالے سے انہوں نے افسانہ لکھا، منٹو نے بہت کام کیا، راجندر سنگھ بیدی ہیں، ایک طویل فہرست ہے۔ اب ادیب نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور اپنے اس عہد کے واقعات کو پس منظر سمیت بڑا صحیح رپورٹ کیا، لیکن ان کی رپورٹس جو ہیں عوام کی فکر پر اثر انگیز نہیں ہو سکی، انہوں نے کوئی خاص اثر نہیں ڈالا۔ تو کیا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاری کم ہو گیا ہے، یعنی وہ افسانہ جو ہے وہ قاری تک یا عوام تک پہنچا نہیں؟ نہیں، وہ ایک ڈیپتھ میں چلی جاتی ہے ساری چیز، کیونکہ مثلا منٹو صاحب نے جو لکھا، کرشن چندر نے، بیدی نے، ان سب لوگوں نے پارٹیشن پہ لکھا اور بہت افیکٹو لکھا، کیونکہ یہ میچور تھے اس وقت، اور وہ سارا سفر کیا اس نے۔ لیکن میں نے بھی اپنے آپ کو گلٹی فیل اس حوالے سے کیا کہ کیونکہ خز و خاشاک زمانے میں بھی پارٹیشن ہے، اور اس میں کیونکہ میرا تجربہ ہے تو میں نے اسے بیان کیا۔ آئی فیل کہ اب ہم میں یہ جو مطلب بہت کہا جاتا ہے نا کہ اپنی قربانیوں کو یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ آئی فیل کہ اگر آپ وہ یاد رکھیں گے تو آپ کبھی آگے نہیں جا سکتے۔ یہ نہیں کہ آپ بھول جائیں، وہ آپ کی ریمیمبرنس میں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ویتنام نے امریکہ کے خلاف اتنی بڑی جنگ لڑی، 15 لاکھ ویتنامی مارے گئے، پورے شہر تباہ ہو گئے، جنگل جل اٹھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آج امریکہ ان کا بیسٹ فرینڈ ہے، ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا ہے، کہیں گے وہ ہمارے آباء و اجداد نے جنگ جیتی، ظلم وغیرہ ہوئے، ٹھیک ہے ہو گیا، ہم نے کل کو دیکھنا ہے۔ دے ہیو فارگاٹن کہ وہ کیا ہوا۔ تو ہم جب تک 47 میں جو کچھ ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ وہ زخم ہم خود ہی اس کو کریدتے رہتے ہیں، ان کے اوپر خود ہی نمک چھڑکتے رہتے ہیں اور اذیت میں مبتلا رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھیں گے تو وہ ہم پروگریس نہیں کر سکتے، ہم اسی مقام پر کھڑے رہیں گے۔ چنانچہ جو 47 کا جتنا بھی لٹریچر کریٹ کیا گیا بہت بڑا، کیونکہ ہر سانے کے اوپر جب لکھا جاتا ہے تو بڑا ادب کریٹ ہوتا ہے، لیکن آئی فیل کہ اب ہمیں اس سے آگے چلنا چاہیے۔ طاہر صاحب یہ جو کریدنے والی بات ہے یہ آپ دونوں اطراف کی کر رہے ہیں یقیناً۔ ان سے تو میں کنسرنڈ ہی نہیں ہوں۔ دیکھیں نا، ان کا تو یہ ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ نے راکھ میں بھی اور اس میں بھی جو مثلا سکھوں کے اوپر جو کچھ ستم ہوئے وہ بیان کیے، تو وہ کیوں نہیں آپ نے بیان کیے جو مشرقی پنجاب میں ہوئے؟ حالانکہ وہ میں نے بیان کیے ہیں، وہاں سے وہ لوگ آتے ہیں، وہ اپنی کہانیاں سناتے ہیں سارے۔ میں نے کہا کہ یہ مورل رسپانسبلٹی ہے وہاں کے ادیب کی، کہ وہاں جو مسلمانوں پہ گزری وہ ہندو یا سکھ ادیب جو ہے وہ نریٹ کرے، اگر وہ کانشینشس ہے، اگر اس کا ضمیر زندہ ہے۔ وہ میری رسپانسبلٹی نہیں، اگر وہ نہیں بیان کرتے تو اس کے بارے میں نے اپنا فرض ادا کرنا۔ سر راکھ کو وزیراعظم ادبی ایوارڈ ملا، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ راکھ کو یہ جو وزیراعظم ادبی ایوارڈ ملا یہ کس سال میں ملا، اور دوسرا کہ اس کے مقابلے میں کون سے ناول تھے، یعنی کن ناولز کس فکشن کے مقابلے میں راکھ کو نمبر 1 قرار دیا گیا اور اس کو وزیراعظم ادبی ایوارڈ دیا گیا؟ مجھے قطعی طور پہ اندازہ نہیں کہ مقابلے میں فکشن کا حوالہ تھا نثر۔ یہ مجھے یاد ہے کہ بھئی جو تھے ججز اس میں یوسفی صاحب تھے، شوکت صدیقی تھے،
ڈاکٹر سہیل احمد خان تھے، اور میں نے وہ شوکت صدیقی کا شکریہ ادا کیا بعد میں ایوارڈ کے، تو وہ کہنے لگے آپ میرا شکریہ نہ ادا کیجیے، میں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا جی یہ مجھے مل گیا۔ کہنے لگے باقی ججز نے، تو میں نے کہا کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ کہنے لگے میں نے یاک سرائے کو ووٹ دیا تھا، کیونکہ یاک سرائے بھی ان دا رننگ تھی، لیکن ان کا خیال تھا کہ ناول ذرا زیادہ معتبر ہے، تو اس لیے یہ انہوں نے لائٹ موڈ میں کہا، لیکن یاک سرائے کے ساتھ میرا اپنے ساتھ ہی میرا کمپٹیشن۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بیشتر ناولوں میں تہذیب کے ختم ہو جانے کے حوالے سے ہی کیوں واضح اشارے ہوتے ہیں؟ لیکن اس میں اوور آل یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بھئی انسان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ تہذیب ہمیشہ ٹیمپریری ہوتی ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہوتی ہے، اس میں ڈکلائن آتی ہے۔ اندلس میں جو تہذیب تھی مورز کی، اس میں ڈکلائن آٹومیٹک تھی۔ میرے ذہن میں جو تصویر وہ بنتی ہے، پرانا جو کنواں چل رہا ہے اس میں جو کوزے ہیں ان میں پانی بھر کے اوپر آتا ہے، اور لبریز ہیں اور شرابور ہے، یہ تہذیب ہے۔ نیچے سے مٹی میں سے یا نیچے سے وہ آ رہی ہے اور وہ چشمے ابل رہے ہیں، لیکن ایک خاص بلندی پر جب وہ پہنچتا ہے، آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو وہ الٹے ہو جاتے ہیں کوزے اور پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کوزے خالی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک پروسیس ہے نیچرل وقت کا اور معاشرے کا۔ چنانچہ جتنی بھی تہذیبیں آتی ہیں ان میں پرماننٹ کوئی نہیں آتی، انہوں نے ڈکلائن ان کی ہونے ہوتی ہے، وہ چاہے موجوداروں کی ہو، اس کے برابر میں ہڑپا کی ہو، فرعونوں کی تہذیب ہو، کوئی بھی مطلب ہے کہ بیبیلون ہو، ہندوستانی تہذیب ہو، یہ ڈکلائن میں ہے نا۔ اتنی بڑی تہذیب تھی ان کے، انہوں نے وینکر وارڈ جیسے مندر بنائے، سارا کچھ رومن ہے، گریکس ہے، تو این اسی طرح جس طرح گندھارا ہے، اتنی بڑی تہذیب۔ تو آئی فیل کہ بھئی یہ بھی تہذیب اس نے رہنا نہیں ہے۔ ہم وہ ٹھیک ہے، ہم جذباتی قسم کے نعرے لگاتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ کوئی چیز بھی نہیں رہتی سوائے اللہ کے نام کے۔ یہ مطلب جو ڈکلائن ہے وہ انہیرنٹ ہوتا ہے اس تہذیب میں کہ اس نے آنا ہوتا ہے۔ تو کل یہ شہر بھی وہی موجوداروں ہی ہوں گے، ہڑپا ہوں گے۔ اچھا سر، ایک بڑا اہم سوال ہے، راکھ کے حوالے سے بہت ہی اہم سوال ہے کہ کیا 4 مرغابیوں کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر 5 بھی ہوتی تب بھی ان کا خوشی سے کوئی تعلق نہ ہوتا؟ اب یہ راکھ میں بار بار آیا ہے 4 مرغابیوں کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں، اس کی جو تشریح ہے کیا ہم اس کو قاری کی ذہانت پہ چھوڑ دیں یا پھر آپ اس کی شرح کرنا چاہیں گے؟ یہ کوئی ایسے ہی پتہ نہیں کیا فیشن سا بن گیا، بہت سارے لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ 4 مرغابیوں کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس میں نے کوئی فلسفہ بیان کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، محض ایک فکرہ تھا، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی ردم تھی یا اس کے اندر کوئی ایسا کوئی سحر تھا جو جس کی وجہ سے وہ میں نے 4 مرغابیاں مانی۔ اب وہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا تم خوش ہو؟ اچھا، تو وہ کہتا ہے کہ خوشی کا 4 مرغابیوں سے کوئی تعلق نہیں، یعنی خوشی ایک مختلف چیز ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ آج آپ نے 4 مرغابیاں ماری ہیں، 2 ماری ہیں، یہ 100 ماری ہیں، اس کے اور عوامل ہے۔ میرا کہنے کا یہ مطلب تھا، لیکن وہ 4 مرغابیاں فکس ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے بھی تھوڑی سی عادت پڑ گئی، بعد کے 1-2 ناول میں جہاں بھی مرغابی کا تذکرہ ہے وہ یکدم 4 مرغابیاں آ جاتی ہیں، اور وہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں تو جہاں بھی مرغابیاں دیکھی مجھے 4 ہی نظر آتی۔ تو یہ کوئی ایسی بھید بری بات نہیں ہے، 4 صوبے ہیں، 4 فلاں ہیں، یہ ایسا میری انٹینشن نہیں ہے، لیکن واقعی 4 مرغابیوں کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ راکھ، اسی راکھ سے جو بے ضمیر سیاست پروان چڑھی اور جو گروہ بندیوں کی پرورش ہوتی چلی گئی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ ہمارے ملک میں مٹی کو سمجھنے والا، مٹی سے جنم لینے والا جو اوریجنل ایک لیڈر ہے، مٹی کے اندر سے آنے والا، کیا وہ آ سکتا ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر آنے کا راستہ کسی بھی ایسے فرد کے لیے بہت مشکل ہے۔ بڑی لیڈرشپ جو ہے اس قسم کی جس قسم کی آپ فرما رہے ہیں، قائد اعظم وارد ہوئے پورے سب کانٹیننٹ کے حساب سے، لیکن جو آپ نے ڈیفینیشن دی ہے
اس مٹی سے پیدا ہونے والا اور اس طرح وہ نہیں، اس میں پاسبلٹیز نہیں ہے. جہاں بھی اس نوعیت کے لیڈر آتے ہیں وہاں پہ آثار ہوتے ہیں ان کے آنے کے، اور وہ ایک مطلب ہے کہ لوگوں میں، لٹریچر میں وہ ایک خاص قوت ہوتی ہے، ایک چنگاری ہوتی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ پاسبلٹی ہے. ہمارے ہاں ڈیو اپالوجیز کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے. مثلا کیوبا کا میں حوالہ دوں گا. کیوبا چھوٹا سا آئیلینڈ ہمیشہ سے اسٹرگل کرتا آیا ہے. یہ نہیں کہ آج امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا، کسی فورن ڈومینیشن کو اسپانویوں نے آباد کیا، اسپانویوں کے خلاف جنگیں لڑی، اور ان کا جو نیشنل پوئٹ تھا ہوسے مارٹی، وہ صرف شاعری نہیں اس نے کی، اس نے جنگوں میں بھی لڑا اور مارا گیا جنگ میں. کاسٹرو اس کی کتابیں پڑھتا تھا. اب وہاں پہ جو ایوریج لوگ ہیں ان میں وہ چنگاری تھی، میں آئی کوڈ فیل دیٹ، اب بھی ہے. تو تب وہاں پہ کاسٹرو اور چے گویرا کامیاب ہوئے. لیکن ہمارے ہاں جو بھی میں دیکھتا ہوں ہمیں مطلب مختلف نوعیتوں کی چنگاریاں ملتی ہیں، لیکن کو فیوچر بہتر کرنے کے لیے، ایک ایماندار معاشرہ قائم کرنے کے لیے، ایک انصاف پرست معاشرہ قائم کرنے کے لیے، ایک ایسا معاشرہ جس میں ندیاں جو ہے وہ دودھ سے بھری ہوں اور بچے بھوکے نہ رہیں، آئی ڈاؤٹ اٹ. ڈاکٹر صاحب، ناول ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں تقابلی جائزہ جو ہے، یعنی مختلف ناولز کا آپس میں تقابلی جائزہ، یہ ویسے ہی کافی بیوقوفانہ سی بات لگتی ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ راکھ ناول جو ہے وہ اردو ادب کے 5 بڑے ناولز میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے، تو آپ کس حد تک میرے ساتھ ایگری کریں گے؟ میں ایکچولی بلیو نہیں کرتا جو گریڈنگ کرنی ہے. جو بھی ناول قبول عام کی سند حاصل کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی میرٹ ہوتا ہے، اور یہ مطلب ہے کہ فلمی دنیا نہیں ہے کہ 5 بہترین ہیروئنیں کون سی. ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ تو ایک تو بعد میں تھوڑا سا فیصلہ ہوگا 40-50 سال بعد کہ کون جیتا ہے، اور یہ اس وقت کچھ بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے کہ جب راکھ آیا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو، ہمارے ہاں بڑی ایک بہت ہی بدعت ہے کہ اگر کوئی قابل ذکر ناول شائع ہوتا ہے تو فوری طور پہ اس کا موازنہ جو ہے آگ کا دریا کے ساتھ کیا جاتا ہے. حالانکہ آگ کا دریا اپنے طور پہ ہے، اس کا نہیں موازنہ کیا جا سکتا. کئی اور اس کے بارے میں مجھے سوال ہوئے، اور میں ہمیشہ میں نے گزارش کی ہے کہ دیکھیں، میں اینی آپا کو واحد ایسی فکشن رائٹر مانتا تھا جس کو میں مانتا تھا، تو اس حوالے سے کہہ رہا ہوں. لیکن وی آر ٹوٹلی ڈفرنٹ پیپل. ان کا کلچر مختلف ہے، ان کی ایجوکیشن مختلف ہے، ان کا مائنڈ سیٹ مختلف ہے، ان کی فصلیں مختلف ہیں، ان کا جو ہے یہ جو حصے مزاح ہے مختلف ہے، مطالعہ مختلف ہے، ان کی لینڈسکیپ اور خوشبوئیں مختلف ہیں، ان کے رسوم و رواج مختلف. آئی ایم ٹوٹلی ڈفرنٹ. چنانچہ وہ اپنے حساب سے انہوں نے لکھا، اور میرے کردار جو ہے وہ اپنے حساب سے اپنی سرزمین پر زندگی گزارتے. تو اس لیے میں اس کیٹیگرائزیشن جو ہے ناولز کی، اس کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ناول لکھا جاتا ہے اور ایک خاص حد تک قبول عام کی سند حاصل کرتا ہے، اس کو قابل ذکر کہہ لیں یا بڑا ناول کہہ لیں.